پانی نہیں ہے، یا پانی تو ہے لیکن اس پر اختیار نہیں ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. آپ ٹرین میں بیٹھے ہیں، برابر میں نہر گزر رہی ہے، سمندر بہ رہا ہے، پانی پہ اختیار ہے آپ کو؟ نہیں. اچھا، یا پھر بیماری ایسی ہے کہ طبیب نے کہا ہے کہ آپ پانی استعمال کریں گے تو آپ کو تکلیف بڑھ جائے گی، یا غسل کریں گے تو بیماری بڑھ جائے گی. تو ان صورتوں میں وضو اور غسل کا نعم البدل وہ ہے تیمم. تیمم کے تین ہی ارکان ہیں. ایک تو نیت ہے، نیت کرتا ہوں میں وضو کا تیمم یا غسل کا تیمم یا دونوں کا تیمم. نیت اور ایک چہرے کا مسح اور ایک ہاتھ کا مسح، یہ تین رکن ہیں. اچھا، تیمم کس چیز سے ہو سکتا ہے؟ تیمم ہر اس چیز سے ہو سکتا ہے جو جل کر راکھ نہ ہو. مٹی جل کے بھی راکھ نہیں ہوتی، مٹی ہی رہتی ہے، اس لیے وہ اس سے تیمم کیا. چونا جل کے راکھ ہو جاتا ہے، اس سے تیمم نہیں ہوگا. ایسی زمین، ایسی دیوار جو پاک ہے، اس پہ گرد لگی ہے، اس گرد، اس مٹی سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. اب طریقہ سماعت فرمائیں. مثال کے طور پہ آپ ایسے وقت میں اٹھے کہ صرف 2 منٹ باقی ہیں، نماز قضا ہو سکتی ہے صبح کی. اب آپ نے وضو کیا یا غسل کیا تو نماز تو قضا ہو جائے گی. تو نماز بچانا لازم ہے. ہمارے یہاں تو دیکھتے ہیں ارے کون غسل کرے، نماز ہی قضا کر دیتے ہیں. لیکن وقت تنگ ہے تو آپ فٹافٹ تیمم کریں گے. اب آپ نے اگر وضو کا تیمم کرنا ہے تو وضو کے تیمم کی نیت کریں گے. نیت کرتا ہوں میں، دل میں نیت کریں گے وضو کا تیمم. اور غسل کی حاجت ہے، غسل کرنے جائیں گے تو ٹائم ختم ہو جائے گا نماز کا، تو دونوں کی نیت کر لیں. آستین اوپر چڑھا لیں اور خاک جہاں پہ مٹی ہو اس پہ ہاتھ ماریں. اب زیادہ مٹی لگ جائے تو اس کو انگوٹھے کی جڑ سے جھاڑ دیں اور پورے چہرے کا مسح کر دیں. پھر دوبارہ لیں اور پہلے ایک ہاتھ کا مسح کریں، پھر دوسرے سے دوسرے ہاتھ کا مسح کریں. یہ آپ کا تیمم ہو گیا، یا آپ کا وضو کا بھی نعم البدل ہے، غسل کا بھی نعم البدل ہے. تو شریعت میں آسانی ہے، اور ایسا ہوتا ہے مطلب سفر میں ہوتا ہے، بس رکتی نہیں ہے. اب آپ نے مٹی ملی لیکن پاک ہو، اس سے کر لیں. ہاں مٹی نہیں ہے، پتھر سے بھی ہو جاتا ہے. پتھر جو ہے وہ پورا پھیرنا پڑے گا، انگلیوں کے بیچ میں بھی پھیرنا پڑے گا. بعض ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں جو نماز کے اتنے پابند ہوتے ہیں کہ وہ جہاز میں بھی سفر کرتے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی پتھر کا ٹکڑا اپنے ساتھ رکھ دیتے ہیں. ضرورت پڑی تو تیمم کر کے نماز تو پڑھے. جس کو نماز کی فکر ہوتی ہے وہ کسی حال میں بھی نماز کو نہیں چھوڑتا. الحمدللہ ہم نے تو جہاز میں بھی نماز بھی پڑھی، نماز بھی کرائی ہے الحمدللہ. تو یہ فکر کی بات ہوتی ہے. تو اس کے 3 رکن، نیت اور چہرے کا مسح اور ہاتھ کا مسح. بس یہ کہ کوئی حصہ رہ نہ جائے. مٹی لگی بھی نظر بھلے نہ آئے لیکن خاک پہ ہاتھ مار کے جھاڑ لینا ہے اور پھر مسح کر دینا چہرے. یہ 3 ارکان ہیں. تو اللہ تبارک قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے. جب وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں تھے اور وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا حال ہو گیا تھا اور نماز کا وقت تنگ تھا، تو سب نے تیمم کا حکم نازل ہوا اور تیمم کر کے نماز پڑھی. اچھا، تیمم سے پڑھی ہوئی نماز کو دہرانے کی حاجت نہیں ہے. یعنی یہ سمجھ لیں کہ تیمم کیا تو غسل کیا، تیمم کیا تو وضو کیا، اس کا نعم البدل. ایسا نہیں ہے کہ مجبوری میں ہوا، جب صحت یاب ہو گئے یا پانی آ گیا تو اب جو ہے وہ نماز لوٹانا پڑے گی. نہیں، وہ نماز پڑھی. ہاں، تیمم کرنے کے بعد پانی میسر آ گیا، اب وہ تیمم جیسے ہم سمجھتے ہیں نا کہ وضو ٹوٹے گا تو تیمم ٹوٹے گا، ایسا نہیں ہے. پانی میسر آتے ہی تیمم خود ہی ختم ہو گیا. اب جب آپ نے نماز پڑھنی ہوگی تو اس کے لیے پھر پانی کا استعمال کرنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا